عید الفطر کی نماز کا طریقہ، یہ چونکہ سالانہ عبادت ہوتی ہے، سال کے بعد آتی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ذرا توجہ سے سمجھ لیں، عام طور پر بندہ بھول جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب بما 6 زائد تکبیروں کے، منہ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اگر یہ نیت زبان سے نہ بھی کی جائے، چونکہ انسان کی نیت ہوتی ہے، اس نیت کے ساتھ بندہ مسجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہی نیت ہی کافی ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے عید کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، کانوں کے برابر ہاتھ ہوں گے، یعنی انگوٹھے کے جو سرے ہوں گے وہ کان کی لو کے برابر ہوں گے، اس کے مساوی ہوں گے، اور ان کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہونا زیادہ بہتر ہے۔ انگلیوں کا تھوڑا سا جھکاؤ بھی آگے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ دیکھیں، ایک پہلے تو یہ ناف کے نیچے ہوں گے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہوگی، یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ان کا ہلکا بنا کے یہ کلائی کو ہم نے پکڑ لینا ہے، اور 3 انگلیاں اوپر ہوں اور ان کو ہم نے پکڑ لینا ہے، اور ناف کے نیچے ان کو باندھ لینا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، تو مقتدی بھی پڑھیں گے اور امام بھی پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد تلاوت سے پہلے، یعنی سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے بھی پہلے 3 تکبیریں ہم نے زائد کہنی ہیں۔ اب ان 3 تکبیروں کو زائد کہنا کہاں پر ہے، تو یہ آسان سا ایک کلیہ سمجھ لیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد، بس یہ آسان طریقہ ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے قرات کرنی ہے، تو قرات سے پہلے ہم نے 3 تکبیریں زائد کہنی ہیں، جو عام نمازوں میں نہیں کہی جاتی، چونکہ صرف ان نمازوں میں کہی جاتی ہیں، اس وجہ سے یہ زائد ہیں عام نمازوں سے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ثنا پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر، سب کا طریقے کے مطابق ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور اتنا وقفہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ انسان سبحان اللہ کہہ سکے۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لیں گے، اللہ اکبر۔ ہاتھ کیوں باندھیں گے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے تلاوت کرنی، اور تلاوت ہاتھ باندھ کے کرنی ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد دوسری سورت پڑھی جائے گی، پھر رکوع میں جائیں گے، عام نمازوں کی طرح رکوع ہوگا، پھر قیام ہوگا، قیام کے بعد 2 سجدے عام روٹین کے مطابق، دوسری پھر سجدوں سے اٹھ کر دوسری رکعت کی طرف ہم آ جائیں گے۔ دوسری رکعت میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہاں پر زائد تکبیریں جو 3 ہیں وہ تلاوت کے بعد ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دوسری سورت پڑھ کر ہم 3 تکبیریں زائد کہیں گے۔ مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہم نے انا اعطیناک الکوثر پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ پڑھ کر ہم نے اللہ اکبر ایک تکبیر کہنی ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، 2 ہو گئی، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے۔ ہاتھ چھوڑتے ہی، چھوڑے ہونے کی حالت میں چوتھی تکبیر ہم رکوع والی کہیں گے۔ یہ 3 تکبیریں زائد ہوگی دوسری رکعت کی، تو چوتھی تکبیر ہم نے کہنی ہے۔ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے بغیر ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد تشہد میں بیٹھ کر التحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ عیدین کے اندر چونکہ نماز کے بعد خطبے ہوتے ہیں، اور خطبوں کے بعد پھر بعض جگہ دعا کرتے ہیں، بعض دفعہ نہیں کرتے، بعض لوگ دعا جو ہے یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کر لیتے ہیں، خطبوں کے بعد نہیں کرتے۔ یہ 2 طریقے ہیں، جیسے بھی ہو جائے، بہرحال یہ عید کے جو خطبے ہیں وہ نماز کے بعد ہیں، جمعہ کے اندر پہلے ہوتے ہیں، عیدوں کے اندر بعد کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری عید کی نماز پوری ہو گئی۔ اس کے بعد ہر آدمی آزاد ہے۔ اللہ سب کی نماز عید قبول فرمائے، سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، سب کو ہماری طرف سے، ہمارے چینل کی طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔